آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کا دوسرے سیمی فائنل بھی یک طرفہ رہا اور بھارت نے بآسانی دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گزشتہ روز جنوبی افریقہ نے بھی افغانستان کو بآسانی زیر کر کے پہلی بار ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا۔ اب T20 ورلڈ کپ کا فائنل کل ہفتے کو بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا اور بھارت کی کرکٹ ٹیم مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنائے اور کپتان روہت شرما نے اپنی بہترین فارم کا سلسلہ جاری رکھا اور 57 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ ویسٹ انڈیز میں گیانا کے پروویڈنس اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے اس بڑے میچ کا ٹاس بارش کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا تھا، جبکہ بھارتی اننگز کے دوران میچ بارش کی وجہ سے روکنا بھی پڑا، تاہم اہم مقررہ 20 اوور ہی کرائے گئے۔ بھارت کی جانب سے اسپنرز نے انتہائی نپی تلی بالنگ کی اور انگلش بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا۔ بھارتی اسپنرز کرسٹر پٹیل 3 انگلش کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے مین آف دی میچ قرار پائے اور انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا اور بھارت نے بیٹنگ شروع کی تو ویرات کوہلی ایک بار پھر ناکام ہوئے اور 9 رنز بنا کر پیویلین واپس لوٹ گئے۔ رشپھ پنت بھی بڑی اننگ کھیلنے میں ناکام رہے اور بھارت 5 رنز پر سیم کرن کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے۔ بھارت نے 8 اوورز میں 2 وکٹوں پر 65 رنز بنائے تھے اور ایک بار پھر بارش کا آ گئی اور میچ روکنا پڑا۔ کچھ دیر بعد میچ دوبارہ شروع ہوا تو روہت شرما سوریا کمار 73 رنز کی شراکت قائم کی۔ روہت شرما 39 گیندوں پر 57 رنز بنا کر عادل رشید کے ہاتھوں شکار ہو گئے، جبکہ سوریا کماریا دیوا 47 رنز پر جوفرائے آرچر کی وکٹ دے بیٹھے۔ دیگر بھارتی بلے باز ڈک پانڈے 27، شیوم ڈوبے 0 اور اکشر پٹیل 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بھارتی ٹیم 20 اوور میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔ روہت اجے جڈیجا 17 اور ارشد دیپ سنگھ 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کی جانب سے کرس جارڈن نے 7 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ کرس ٹاپلی، سیم کرن، جوفرا آرچر اور عادل رشید کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی۔ واضح رہے کہ T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ نے 9 وکٹوں سے یک طرفہ مقابلے کے بعد افغانستان کو شکست دے کر پہلی بار کوالیفائی کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فائنل کون جیتتا ہے۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.